اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون۔ سورۃ الاعراف میں 3 دعوے تھے۔ پہلا دعویٰ تھا بہادری کے ساتھ مسئلہ پہنچاؤ، تسلی للمبلغ، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہادری سے مسئلہ پہنچایا۔ دوسرا سورت کا دعویٰ تھا وحی کی اتباع کرو، اپنی طرف سے حرام و حلال نہ کرو۔ اس پر ابلیس کا قصہ بیان کیا اور مکہ والوں کا ذکر کیا جو طواف میں لباس پہننا حرام سمجھتے تھے۔ اور تیسرا دعویٰ تھا اثبات توحید اور تردید شرک۔ اس پر 4 انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کیے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ بھی گزرا ہے۔ اس میں 2 پہلو تھے، ایک پہلو اثبات توحید والا تھا، تردید شرک والا، اور ساتھ وہ ایک حرام کام کا ارتکاب کیا کرتے تھے، وہ نہ کرو، اللہ کے حکم کے پیچھے چلو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے میں 2 پہلو تھے، اثبات توحید بھی، تردید شرک بھی، اور ساتھ ناپ تول میں کمی نہ کرو، یہ حرام کام ہے، اس کو چھوڑ دو، اللہ کے حکم کے پیچھے چلو۔ اب اتنے تک بیان کرنے کے بعد التفات وسوء اہل مکہ، التفات کہتے ہیں توجہ کو۔ اب یہ قصے بیان کرنے کے بعد رخ پھیر دیا مکہ والوں کی طرف۔ فرمایا وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی پیغمبر، الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء، مگر پکڑا ہم نے بستی والوں کو ساتھ محتاجی کے اور ساتھ تکلیف کے۔ یہ پکڑنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں اللہ کے۔ پہلے تو اللہ کریم تکلیف دیتا ہے، بعض آ جائیں، بعض نہ آئیں، پھر اللہ کریم راحت دے دیتا ہے، شاید مان لیں، لیکن وہ اگر مزید سرکشی میں بڑھ جائیں پھر اللہ کریم کا عذاب آ جایا کرتا ہے۔ ہم نے ساتھ ان کو محتاجی کے بھی پکڑا، والضراء، اور ساتھ بیماری اور تکلیف کے بھی پکڑا۔ کیوں؟ حکمت اخذ لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ یہ تو ایک انداز ہے تکلیفیں دینے کا، محتاجی دینے کا، لیکن ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، اب یہ پکڑنے کا دوسرا طریقہ ہے، پھر تبدیل کر دی ہم نے بدحالی کی جگہ، السیئہ بدحالی، بدحالی کی جگہ ہم نے تبدیل کر دی الحسنہ خوشحالی۔ مصیبتیں، محتاجیاں، تکلیفیں ختم، اللہ نے خوشحال کر دیا۔ حتی عفاؤ، یہاں تک کہ بڑھ گئے، عفاؤ بڑھ گئے مال و اولاد میں، وقالوا، اور کہنے لگے قد مس آباءنا الضراء والسراء، تاکہ پہنچی تھی ہمارے باپ دادا کو الضراء تکلیفیں، والسراء اور خوشی، کبھی خوشی آئی تھی، کبھی تکلیف آئی تھی، یہ ہمارے باپ دادا پر بھی آئی تھی۔ جب حد سے بڑھ گئے اور یہ کہنے لگے تو فاخذناہم، پس پکڑ لیا ہم نے ان کو، بغتۃ، اچانک، وہم لا یشعرون، اور ان کو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ ولو ان اہل القری آمنوا، یہ التفات ہے وسوء اہل مکہ، مکہ والوں کی طرف توجہ کی، اور اگر یقیناً بستیوں والے آمنو، ایمان لے آتے، بستیوں والے ایمان لے آتے، واتقوا، اور بچ جاتے کفر اور شرک سے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم البتہ کھول دیتے ان پر برکتیں آسمان سے اور زمین سے۔ آسمان سے برکتیں اللہ بارش نازل کرتا، زمین سے برکتیں اللہ کریم نباتات اگا دیتا۔ ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم، پس ہم نے ان کو پکڑ لیا۔
اس وجہ سے باسببیہ قانو یکسبون جو وہ کمائیاں کرتے تھے، جو وہ اعمال مشرکانہ کافرانہ کرتے تھے، ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا۔ آفامن اہل القریٰ، یہ وہی التفات بسوئے اہل مکہ ہے، مکہ والوں کی طرف توجہ، تخویف ہے۔ کیا پس امن میں آ گئے ہیں بستیوں والے؟ ان یاتیہم باسنا بیاتن، کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب رات کے وقت، بیاتن رات کے وقت۔ مکہ مکرمہ اور اس کے آس پاس والی بستیاں مراد ہیں جو کفر اور شرک پر اڑے ہوئے تھے، اور یا بعض مفسرین کے نزدیک یہ عام ہے، جتنی بھی بستیوں والے ہیں وہ اس بات سے امن میں آ گئے ہیں رات کے وقت ان کے پاس عذاب آئے، وَهُمْ نَائِمُونَ، دراحلے کہ وہ نیند کر رہے ہوں۔ یا او امن اہل القریٰ، آیا امن میں آ گئے بستیوں والے، ان یاتیہم باسنا ضحی، کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب دن چڑھے۔ جب دن چڑھ جاتا ہے ضحی، اس وقت آتا ہے وہم یلعبون، اور وہ کھیل کر رہے ہوں۔ اللہ نے یہاں دنیا کے کاروبار کو کھیل فرمایا۔ افامنوا مکر اللہ، کیا پس امن میں آ گئے ہیں اللہ کی تدبیر سے؟ مکر اللہ پر لکھ لیں ناگہانی پکڑ، اچانک اللہ کریم کی کوئی پکڑ آ جائے، جیسے زلزلہ آ جاتا ہے۔ کیا پس امن میں آ گئے ہیں اللہ کی تدبیر سے؟ فلا یأمن مکر اللہ، پس نہیں امن میں آیا کرتی اللہ کی تدبیر سے الا القوم الخاسرون، مگر وہ قوم جو نقصان اٹھانے والی ہو۔ کوئی مشکل جگہ نہیں۔ اولم یہد للذین یرثون الارض، اب یہاں لم یہد کا معنی آپ نے لکھنا بھی ہے، پہلے سن لے، ان کو کیوں ڈرنا چاہیے؟ اولم یہد للذین، کیا نہیں ہدایت کا سبب بنی؟ لم یہد، ہدایت کا سبب نہیں بنی، للذین، ان لوگوں کے لیے، یرثون الارض، جو وارث ہوئے ہیں زمین کے، من بعد اہلہا، زمین کے مالکوں کے بعد، زمین والوں کے مالکوں کے بعد جو اب وارث بنے ہیں، یہ بات ان کے لیے ہدایت کا سبب نہیں بنی؟ کون سی بات؟ اللہ نشاء، یہ کہ اگر ہم چاہیں اصبناہم بذنوبہم، ہم ان کو پکڑ لیں ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ جس طرح میں نے پچھلوں کو پکڑا تھا، ان کو نہیں پکڑ سکتا، یہ بات ہدایت کا سبب نہیں بنی ان کے لیے۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اصل بات یہ ہے ہم مہر لگا دیتے ہیں ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پس وہ سنتے نہیں ہیں، ماننا تو دور کی بات ہے، سننا ہی نہیں چاہتے۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ، یہ بستیاں ہیں، اب وہ بستیاں سامنے تو نہیں تھیں، تو اس سے مراد ہے معہود فی الذہن، کئی دفعہ عرض کیا ہے، سننے والے کے ذہن میں خاکہ تو تھا ان کا، کس سے سن چکے تھے، یہ بستیاں ہیں۔ یہ آیت تمام قصوں کے ساتھ متعلق ہے جو گزر چکے ہیں۔ یہ حضرت صالح کی بستی، یہ فلاں پیغمبر کی بستی، نقص علیکہ، ہم بیان کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، من انبایا، کچھ خبریں ان بستیوں کی، من پر کچھ لکھ لیں، کچھ یا بعض خبریں ان بستیوں کی ہم بیان کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بھی اشارہ ہو گیا، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی، آپ نے یہ قصے بیان کیے تو یہ آپ کے سچے ہونے کی نشانی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر، فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اناد ضد نہیں تھے وہ کہ ایمان لے آتے، کیوں؟ بما کذبوا من قبل، اس لیے سبب یہ تھا، اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلا دیا تھا من قبل، اس سے پہلے۔ بس انسان کی فطرت ہے، ایک دفعہ جھٹلا دے تو پھر بات قبول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کذالک یتبع اللہ، یہ کاف تعلیلیہ ہے، کذالک لذالک، کذالک لذالک، اسی لیے مہر لگا دیتا ہے اللہ۔ اب کذالک کا معنی کرنا ہے اسی لیے مہر لگا دیتا ہے اللہ، علی قلوب الکافرین، کافروں کے دلوں پر۔ وما وجدنا لاکثرہم من احد،
یہ کاف تعلیلیہ جو ہے یہ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، کذالک لذالک، اسی لیے وما وجدنا لاکثرہم من احد، اور نہیں پایا ہم نے ان کے اکثر کے لیے من احد۔ شاہ صاحب نے بڑا پیارا معنی کیا، حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے، کوئی نباہ، وعدے کو جو نبھانا ہوتا ہے نا، شاہ صاحب نے معنی کیا عہد نباہ، ہم نے ان کے اکثر کے لیے وعدے کو نبھانا نہیں پایا کہ وہ وعدے کو نبھاتے۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، یہ ان مخفف من المسکلہ ہے، انا تھا، یقیناً پایا ہم نے ان کے اکثر کو لفاسقین، البتہ نافرمانی کرنے والے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، اب یہ چھٹا قصہ آ گیا، نیچے لکھ لیں قصہ نمبر 6، اس میں 8 احوال آئیں گے، میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ عرض کرتا ہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ عرض کیا تھا آپ کو، سورت کے جو دعوے لکھوائے تھے، پہلا دعویٰ تھا تسلی للمبلغ، بہادری کے ساتھ مسئلہ پہنچاؤ، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہنچایا۔ یہ چھٹا قصہ ہے اور پہلے دعوے سے متعلق ہے۔ پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اس پر لکھ لیں اجمال، یہ پہلے مختصر ذکر ہے، اس کے بعد تفصیل آئے گی۔ پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے آیاتنا، اپنی آیات کے ساتھ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف۔ ایک تو موسیٰ کا معنی لکھ لیں، شاید بعد میں مجھے یاد نہ رہے، قبطی زبان میں منہ پانی اور سا، سین الف سا، شجر، منہ پانی کو کہتے ہیں اور سا شجر درخت کو کہتے ہیں۔ آنکھ پانی اور درخت کے درمیان پائے گئے، پانی اور درخت کے درمیان پائے گئے۔ وہ جو صندوق جا رہا تھا وہ درخت ایک تھا، اس کے ساتھ اٹک گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی اور درخت کے درمیان پائے گئے، اس لیے ان کو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ اب سامنے جو جملہ لکھنا ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، امت موسویہ 2 قسم، یوں لکھ لیں، امت موسویہ 2 قسم۔ نمبر 1 امت دعوت، یعنی فرعون و اس کی قوم۔ یہ آیت نمبر 136 نکالیں۔ یہ فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین۔ یہ آگے حوالہ لکھنے آیت نمبر 136 تک، یہ امت دعوت کا ذکر ہے جن تک پیغام پہنچا، اور نمبر 2 امت اجابت یعنی بنی اسرائیل۔ اب آئیں جی جن تک پیغام پہنچا، امت دعوت اور امت اجابت، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا تھا، بنی اسرائیل۔ آیت نمبر 136 کے بعد ان کا ذکر آئے گا۔ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا من بعدہم،
یہ جو ہم لکھا ہوا ہے ہم ضمیر، اس کے نیچے لکھ لیں مذکور انبیاء۔ یہ جو انبیاء علیہ السلام کا قصے آپ نے پڑھے ہیں اس صورت میں، ان انبیاء علیہ السلام کے بعد بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بے آیاتنا، اپنے احکامات کے ساتھ۔ بے آیاتنا کے نیچے احکامات لکھ لیں۔ کس کی طرف بھیجا؟ الی فرعون، فرعون کی طرف، و مالہ اور اس کے سرداروں کی طرف۔ اب ان دونوں کے نیچے لفظ لکھ لیں امت دعوت۔ یہ امت دعوت ہے، فرعون اور اس کے سردار، اس کی ساری قوم جن تک پیغام لے کر موسیٰ علیہ السلام آئے۔ لیکن فظلموا بہا، پس ظلم کیا انہوں نے، فرعون نے، اس کے سرداروں نے، بہا ان آیات کے ساتھ۔ یہ ہاں ضمیر جا رہی ہے آیات کی طرف، ان آیات کے ساتھ، احکامات کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا، بالکل حق ادا نہ کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پس دیکھ تو صحیح کیسے ہوا انجام فسادیوں کا۔ اچھا یہ اجمال تھا مختصر، اب وقال موسیٰ کے نیچے لکھ لیں تفصیل۔ اب مختصر قصہ ایک جملے میں بیان کیا، اب اس کی تفصیل شروع ہو رہی ہے۔ وقال موسیٰ یا فرعون، اور فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اے فرعون یقیناً میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، حقیقٌ بمعنی ثابتٌ، حقیقٌ بمعنی ثابتٌ، از مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ میں ثابت ہوں، قائم ہوں اس بات پر، میں ثابت ہوں، قائم ہوں اس بات پر، اللہ قل اللہ الا الحق، کہ نہ کہوں اللہ کریم پر مگر حق بات، میں اسی پر پکا ہوں، جو بھی اللہ کے بارے میں بات کہوں گا سچی کہوں گا۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس، ببینۃ معجزہ، بے بینہ سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ معجزہ لایا ہوں جو میری نبوت کی دلیل ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ فارسل معی بنی اسرائیل، ایک مطالبہ یہ بھی ہے، دو مطالبے تھے، ایک مطالبہ توحید مان لو اور دوسرا مطالبہ میری قوم کو غلامی سے آزاد کرو۔ پس بھیج تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو، نیچے لکھ لیں شام کی طرف، ملک شام کی طرف بھیج، ان کا اصلی وطن وہ ہے۔ قال فرعون نے کہا، ان کنت جئت بآیا، اگر تو آیا ہے کسی معجزے کے ساتھ، بآیا معجزے کے ساتھ آیا ہے، فاتح بہا پس پیش کر تو اس نشانی کو، ان کنت من الصادقین اگر ہے تو سچ بولنے والوں میں سے، معجزہ دکھا۔ فَأَلْقَى پس ڈال دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، عصاہ اپنی لاٹھی، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈال دی، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ پس فوراً وہ اژدہا تھا کھلم کھلا۔ اب میں فرق تو آپ کو لکھوا چکا ہوں کہ بھاگنے میں تو وہ پتلے سانپ کی طرح تیز تھا، کَأَنَّهَا جَانٌ، اور جسم اس کا ثعبان بہت بڑا تھا، اور دوسرا یہ بھی فرق لکھوایا تھا، موسیٰ علیہ السلام ڈالتے تھے تو چھوٹا بنتا تھا، پھر پھیلنا شروع ہو جاتا تھا، ثعبان بن جاتا تھا۔ تیسرا فرق بھی آپ کو لکھوایا تھا، اللہ کے دربار کا ذکر ہو اللہ فرماتے ہیں چھوٹا، فرعون کے دربار کا ذکر ہو تو ثعبان بہت بڑا تھا، تو بہت بڑا، لیکن اللہ کے سامنے جتنی بھی بڑی چیز ہو چھوٹی معلوم ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ اب یہ جو اژدہا والا معجزہ ہے، یہ معجزہ تھا برائے ترہیب، ڈرانے کے لیے، اور جو ہاتھ والا معجزہ تھا وہ تھا برائے ترغیب، شوق دلانے کے لیے۔ اب ثعبان مبین کے نیچے ایک نیا لفظ چھوٹا سا لکھ لیں، معجزہ برائے ترہیب، ڈرانے کے لیے۔ اب مبین اللہ نے کیوں فرمایا؟ یہاں ایک نیا جملہ آپ کو لکھوا دیتا ہوں مبین کا۔
مبین میں اشارہ کہ کسی اندھیرے یا گوشے کا واقعہ نہیں جس کو کوئی دیکھ نہ سکے، بلکہ بھرے دربار کا واقعہ ہے۔ یہ مبین کے اندر اشارہ ہے۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نکالا اپنا ہاتھ، دایاں ہاتھ بغل میں ڈالا اور نکالا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، پس فوراً وہ سفید تھا دیکھنے والوں کے لیے۔ اب یہ معجزہ ہے برائے ترغیب، وہ معجزہ تھا برائے ترہیب۔ یہ بات میں آپ کو لکھوا چکا ہوں کہ یہ ثعبان اژدہا یہ نبوت کی خارجی نشانی تھی، باہر والی، اور یہ ہاتھ کا سفید ہونا یہ نبوت کی داخلی نشانی تھی، جو اندر والی ہو، اپنی ہو، اپنے جسم سے متعلق ہو۔ یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ہاتھ کا سفید ہونا نور باطن کا نمونہ تھا، اور یہ بھی آپ کو لکھوا چکا ہوں کہ خالی سفید نہیں ہوتا تھا، اتنا زیادہ سفید ہوتا تھا جیسے سورج کو دیکھنا ناممکن ہے، اس ہاتھ کو بھی دیکھنا ناممکن ہو جاتا تھا، اتنی زیادہ اس میں چمک پیدا ہوتی تھی۔ اور للناظرین پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالتے تھے موسیٰ علیہ السلام تو ساری فضا روشن ہو جاتی تھی، دیکھنے والے جمع ہو جایا کرتے تھے۔ یہ کمال ہے، یہ کوئی عجیب چیز ہے، سورج کو بندہ نہیں دیکھ سکتا، اس سے زیادہ روشنی۔ اب دیکھیں سورج ہزاروں لاکھوں کروڑوں میل دور ہے اور پوری دنیا میں کتنی روشنی پھیلی ہوئی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام سامنے کھڑے ہوں اور ہاتھ سورج سے زیادہ روشن ہو تو کتنی روشنی پھیلتی ہوگی، دیکھنے والے کتنے حیران ہوتے ہوں گے۔ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ، کہا سرداروں نے فرعون کی قوم میں سے، فرعون نے ان سے مشورہ طلب کیا۔ پہلے تو فرعون نے خود کہا کہ یہ بہت بڑا کوئی ماہر جادوگر معلوم ہوتا ہے، اب تم مشورہ دو بھائی، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ کہا سرداروں نے فرعون کی قوم میں سے، یقیناً یہ البتہ جادوگر علیم ماہر، یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے کہ نکال دے تم کو تمہاری سرزمین سے، فماذا تامرون، پس کیا تم مشورہ دیتے ہو؟ مشورہ کرو، کیا کرنا چاہیے، تم کیا کہتے ہو؟ قالوا، ارکان سلطنت جو تھے، باقی وزیر مشیر، انہوں نے مشورہ دیا، اور یہ مولت دے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وَأَخَاهُ، اور اس کے بھائی حضرت ہارون کو، وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور بھیج تو شہروں میں حاشرین، جمع کرنے والے، چپڑاسیوں کو بھیج سارے شہروں کے اندر جتنے بھی ہماری سلطنت کی حدود میں ہیں۔ یا تو کا بکل ساحر علیم، لے آئے وہ تیرے پاس تمام جادوگر ماہر، تمام سے مراد یہ ہے پوری دنیا نہ، جتنی سلطنت کی حدود میں جادوگر ہیں ان کو جمع کر کے لے آئیں۔ اب میں یہاں ایک حضرت شیخ پنج پیر کا حاشیہ آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ نمبر 1، جادوگر ہے۔ نمبر 2، ملک تباہ کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 3، جائیداد چھیننا چاہتا ہے۔ نمبر 4، تمہارا دین برباد کرنا چاہتا ہے۔
نمبر 5 لڑائی چاہتا ہے، بڑا بن کر۔ نوٹ: پہلے سردار اعتراض کرتے ہیں، پھر عوام۔ یہ ساری باتیں آپ کی پڑھی ہوئی ہیں۔ اس نے کہا تھا، اور یہاں پر بھی یہ اشارہ ہے، یخرجکم من ارضکم، تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے۔ جادوگر بھی ہے، ساحر، جائیداد چھیننا چاہتا ہے، ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، تمہارا دین برباد کرنا چاہتا ہے۔ سورۃ حامیم المومن میں آپ پڑھ چکے کہ مجھ کو خطرہ یہ ہے ان یبدل دینکم، تمہارا دین تبدیل کر دے گا۔ سورۃ یونس میں آپ پڑھ چکے تکون لکم الکبریاء، یہ دونوں بڑا بننا چاہتے ہیں، لڑائی کروانا چاہتے ہیں بڑا بن کر۔ ساری باتیں آپ کی پڑھی ہوئی ہیں۔ اب میں ارجہ پر آپ کو ایک نیا حاشیہ لکھوا دیتا ہوں۔ قالوا ارجہ، لکھیں جی، مبلغ کو خاموش کرانے کے 4 طریقے۔ مبلغ کو خاموش کرانے کے 4 طریقے، یہ حضرت شیخ پنج پیر کا حاشیہ ہے۔ نمبر 1، مہلت دینا۔ نمبر 2، قید کرنا۔ نمبر 3، طمع، لالچ، طمع دینا۔ نمبر 4، وظیفہ مقرر کرنا۔ قرآن ایسا لفظ لایا جو 4 معانی کو شامل ہے۔ یہ جو ارجے ہے، مہلت دو، ارجے اس کو قید کر دو، ارجے اس کو لالچ دو، ارجے اس کا وظیفہ مقرر کر دو مستقل۔ یہ 4 طریقے ہوتے ہیں مبلغ کو خاموش کرانے کے۔ قرآن ارجے ایسا لفظ لایا جو 4 معانی کو مشتمل ہے۔ وجاء السحرہ، اور آ گئے جادوگر فرعون کے پاس۔ قالوا، انہوں نے کہا، ان لنا لاجرا، یقیناً ہمارے لیے البتہ اجر ہوگا، ان كنا نحن الغالبین، اگر ہوئے ہم غلبہ پانے والے، کوئی چیز ملے گی؟ فرعون نے کہا، نام، ہاں ہاں، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور یقیناً تم البتہ قریب کیے ہوں میں سے ہوگے، عہدے بھی تمہیں دوں گا۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، امان تلقیا، یا یہ بات ہے کہ تو ڈالے، وَإِمَّا، اور یا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ، یا یہ کہ ہم ہوں ڈالنے والے۔ تو پہل کرتا ہے یا ہم پہل کریں؟ یہ باتیں ساری ہو چکی ہیں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا، پہل کی دعوت دے کر اللہ نے پیغمبر کا ادب کرنے کی وجہ سے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ قال القوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ڈالو۔ بات ہو چکی ہے امر برائے حکارت، یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ یوں نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو کفر کرنے کا حکم دے رہے تھے، جادو تو کفر ہے، نہ، پہل کرنے کی دعوت دے رہے تھے۔ 2 پہلوؤں میں سے ایک پہلو اختیار کرو، تم پہل کرو، ڈالو۔ امر للحکارت فلما القوا، اور جب کہ انہوں نے ڈالا، سحروا اعین الناس، جادو کیا انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر۔ سامنے تو رسی اور لاٹھیاں پڑی ہیں، دیکھنے والوں کو یوں معلوم ہو رہا تھا کہ سارا میدان سانپوں سے بھرا ہوا ہے۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور دہشت طاری کر دی انہوں نے ان پر۔ وَاسْتَرْهَبُوا، دہشت طاری کر دی ان جادوگروں نے،
ہم ان لوگوں پر وجاؤں بے سیرن عظیم اور لے آئے وہ جادوگر جادو بہت بڑا جادو انہوں نے پیش کیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ اور ہم نے وہی بھیجی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان القِ عصاک کہ ڈال دے تو اپنی لاٹھی کو. یہ ان تفسیریہ ہے. کون سی وحی کی؟ یہ وحی کی کہ تو بھی اپنے ڈنڈے کو ڈال دے. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ پس فوراً وہ نگلنے لگ گیا مَا يَأْفِكُونَ جو وہ جھوٹ موڑ بنا رہے تھے. ساری رسیاں اور لاٹھیاں نگل گیا سچ مچ کا سام بن کر. فَوَقَعَ الْحَقُّ پس ثابت ہو گیا حق. فَوَقَعَ الْحَقُّ اب یہ جو فا ہے اس میں دو احتمال ہیں. سامنے جملہ لکھ لیں. نمبر 1 فا عطفہ اور نمبر 2 فا ترتب کے لیے. ترتب اللہ نے فرمایا فَوَقَعَ الْحَقُّ یا یہ فا عطفہ ہے کہ تو اپنی لاٹھی ڈال. تو ڈالے گا تو یہ نگلنے لگ جائے گا. پھر یہ فَوَقَعَ الْحَقُّ کی فا نہیں بیان کر رہا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ کی فا بیان کر رہا ہوں. منع غور کیا آپ نے؟ یہ فا جو میں بیان کر رہا ہوں دو احتمال ہیں. فَإِذَا یہ اس فا کو بیان کر رہا ہوں. یہ ایک قول یہ ہے کہ فا عطفہ ہے اور دوسرا یہ قول ہے کہ فا ترتب کے لیے ہے. تو لاٹھی ڈال. چنانچہ آپ نے لاٹھی ڈالی تو وہ نگلنے لگ گیا. اب آگے بھی اس کا ذکر آئے گا لیکن وہاں دوسرا احتمال مراد ہے اور یہاں دونوں احتمال مراد ہیں. یا فا عطفہ ہے اور یا فا ترتب کے لیے ہے. فَوَقَعَ الْحَقُّ پس ثابت ہو گیا حق. وَبَاطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور باطل ہو گیا جو کچھ وہ کر رہے تھے. یہ تو سچ مچ کا سام بن کر ساری رسیوں اور لاٹھیوں کو نگل گیا. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ پس مغلوب کیے گئے فرعونی اس موقع پر. غلبو کے نیچے فرعونی لکھ لیں. وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ اور واپس ہوئے فرعونی صاغرین ذلیل ہو کر. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ اور ڈال دیے گئے جادوگر در حالے کے سجدہ کرنے والے تھے. میں آپ کو بات لکھوا چکا ہوں اب تفصیل نہیں عرض کر سکتا. حضرت لکھی ہوئی بات مجہول کا صیغہ کیوں آیا ہے القیا؟ دلیل کی قوت نے ان کو جھکنے پر مجبور کر دیا. اور یہ بھی آپ کو لکھوا چکا ہوں کہ سجدہ یا تو اللہ کا تھا سجدہ شکر اور یا سجدہ تعظیمی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کے آگے. یہ باتیں ہو چکی ہیں. اب میں ہر جگہ بار بار بات نہیں کر سکتا. آپ کے پاس پتہ نہیں آپ کو یہ یاد نہیں ہے کہ یہ باتیں میں نے کہاں لکھوائی تھی. قالوا آمنا برب العالمین کہا انہوں نے زبان سے ہم ایمان لائے رب العالمین کے ساتھ. ہو سکتے فرعون کہہ دیتا رب العالمین میں ہوں. کہنے لگے نہیں رب موسیٰ و ہارون یعنی جو رب موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کا اس پر ایمان لائے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے 6 لاکھ بندوں نے اس وقت ایمان قبول کر لیا ان جادوگروں کی شکست دیکھ کر اور ان کا ایمان قبول کرنے والا حال دیکھ کر. اب میں چھوٹا سا حاشیہ آپ کو لکھواتا ہوں. 2 قول ہیں ان میں اختلاف ہے علماء کرام کا. سامنے حاشیے پر لکھے. نمبر 1 قول جادو میں حقیقت تبدیل نہیں ہوتی. بس
علماء فرماتے ہیں یہ جو پہلا قول عرض کیا، اگر حقیقت جادو میں تبدیل ہو جائے تو پھر جادو اور معجزے میں فرق باقی نہیں رہتا۔ سامنے رسیاں پڑی تھیں، سامنے لاٹھیاں پڑی تھیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، صرف دیکھنے والوں کو وہ سانپ نظر آ رہے تھے۔ اور دوسرا قول لکھے علماء کرام کا، نمبر 2، جادو میں حقیقت تبدیل ہوا کرتی ہے، البتہ اس موقع پر یہ جو مقابلہ ہوا تھا، اس موقع پر حقیقت تبدیل نہیں ہوئی۔ کیونکہ آگے ہے تلقف ما یافکون، اور بے سحر عظیم، آگے لکھ لیں بے سحر عظیم، پھر عظیم سے اعظم بھی ہوتا ہے۔ عظیم میں حقیقت تبدیل نہ ہو اور اعظم میں ہو جائے، عظیم سے مراد عظیم الحقیقت نہیں، مراد کثرت ہے۔ ساری وادی سانپوں سے بھری ہوئی تھی، بس میں اب دوبارہ اس حاشیے کو عرض کرتا ہوں، آپ ذرا حاشیے کو دیکھیں۔ علماء کرام کا ایک قول یہ ہے کہ جادو میں حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، اگر جادو میں حقیقت تبدیل ہو جائے تو پھر معجزے اور جادو میں فرق باقی نہیں رہتا۔ تو الفاظ آیت کے اندر ہیں وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، عظیم تو جادو تھا، لیکن ساتھ لفظ یہ بھی تو دیکھو نا، سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا تھا۔ اب جب بے سحر عظیم، عظیم کے اندر حقیقت تبدیل نہیں ہوتی تو جو حقیر ہو اس میں کیسے حقیقت تبدیل ہوگی؟ ورنہ میرے جملے پر غور تو کریں، آیت کو دیکھیں، کان میری طرف لگائیں۔ اللہ نے ان کے جادو کے بارے میں فرمایا وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، بہت بڑا انہوں نے جادو پیش کیا، لیکن حقیقت تبدیل تو نہیں ہوئی تھی کیونکہ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا تھا۔ جب بے سحر عظیم، عظیم جادو میں حقیقت تبدیل نہیں ہوتی تو حقیر جادو میں کیسے حقیقت تبدیل ہوگی؟ ایک قول یہ ہے کہ جادو میں حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، اور دوسرا جو قول آپ کو لکھوایا اس کو دیکھیں، بہت سارے علماء اس طرف بھی ہیں کہ جادو میں حقیقت تبدیل ہوتی ہے، یہ الگ بات ہے، اس موقع پر حقیقت تبدیل نہیں ہوئی تھی، قرآن نے اس کا ذکر کر دیا۔ آگے ہے تلقف ما یافکون، یہ تلقف ما یافکون بتا رہا ہے کہ حقیقت اس موقع پر تبدیل نہیں ہوئی تھی، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ بے سحر عظیم، تو عظیم سے اعظم بھی تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے عظیم میں حقیقت تبدیل نہ ہو اور اعظم میں ہو جائے، اور پھر عظیم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی حقیقت میں بہت بڑا عظیم جادو تھا، اس عظیم سے مراد یہ ہے کہ ساری چونکہ وادی سانپوں سے بھری ہوئی معلوم ہوتی تھی، اس لیے اس کثرت کو عظیم سے تعبیر کر دیا گیا۔ بہرحال یہ دونوں قول تھے، میں نے آپ کو لکھوا دیے۔ آگے چلیں،
قال فرعون نے کہا آمنتم بہی، تم ایمان لے آئے ہو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہلے اس کے کہ اجازت دیتا میں واسطے تمہارے، مجھ سے پوچھا ہی نہیں، ان کا باپ بے وقوف، ایمان لانے کے لیے اجازت کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ فرعون نے کہا ان ھذا لمکر، یقیناً یہ ہے البتہ سازش ہے، مکرتم فی المدینہ، تم نے تدبیر کی ہے شہر میں اس کی، لتخرجوا منہا، تاکہ تم نکال دو اس شہر سے، اہلہا، اس کے مالکوں کو، تم نے شہر کے اندر تدبیر کی ہے، شہر والوں کو نکالنا چاہتے ہو، خود قبضہ کرنے کا تمہارا پروگرام ہے۔ مجھے معلوم ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام تمہارا استاد ہے، تم اس کے شاگرد ہو، فوراً تم نے اس کی بات مان لی ہے۔ ضرور بھی ضرور کٹوا دوں گا میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں من خلاف، الٹی جانب سے۔ ایک معنی تو یہ ہے، دوسرا معنی بھی آپ کو بتایا تھا، من خلاف، من تعلیلیہ، ضرور میں کٹوا دوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں، من خلاف، مخالفت کی وجہ سے۔ دوسرا معنی مخالفت کی وجہ سے، تم نے میری مخالفت کی ہے، اس کا ساتھ دیا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا۔ ایک معنی کیا ہے مولانا؟ الٹی جانب سے، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ دایاں پاؤں۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ مخالفت کی وجہ سے کٹوا دوں گا، پھر ضرور میں سولی چڑھاؤں گا تم کو، اجمعین، تمام کے تمام کو، تاکہ دوسروں کے لیے عبرت کا نشانہ بن جاؤ۔ قالوا، ان کا استقلال کہنے لگے، انا الی ربنا منقلبون، یقیناً ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ نیچے لکھ لیں بعد از شہادت، بعد از شہادت، ہم مر بھی گئے تو جنت کے گھر گئے، کوئی پرواہ نہیں، وما تنقم منا، نہیں انتقام لے رہا تو ہم سے، الا مگر یہ کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اپنے پروردگار کی آیات کے ساتھ، لما جادنا، جب کہ آ گئی آیتیں ہمارے پاس، ربنا افرغ علینا صبرا، اس پر بات ہو چکی ہے کہ فرعون ان کو قتل کرا سکا تھا یا نہیں کرا سکا تھا۔ میں نے دونوں باتیں آپ کو لکھوا دی تھیں، ایک قول یہ ہے کہ فرعون نے ان کو قتل کروا دیا، سولی پر چڑھا دیا ہاتھ پاؤں کٹوا کر، اور دوسرا قول یہ آپ کو لکھوایا تھا فرعون ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا، کیونکہ اللہ نے پہلے بتا دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو آپ اور جو آپ کے پیچھے چلیں گے وہ غالب ہو کر رہیں گے۔ یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں مولانا، اور ربنا افرغ، میں بار بار نہیں دہرا سکتا، ربنا مناجات نمبر 1، اے ہمارے پروردگار، افرغ علینا صبرا، اڈیل دے تو ہمارے اوپر صبر کو۔ افراغ کس کو کہتے ہیں؟ بالٹی میں پانی بھرا ہوا ہے اور سر کے اوپر لے جا کر بالٹی کو الٹا کیا، ایک قطرہ بھی بالٹی میں باقی نہ رہا، سارے کا سارا پانی انسان کے جسم پر آ گیا، اس کو کہتے ہیں افراغ۔ افرغ علینا صبرا، انزل نہیں کہا، انزل علینا صبرا، اتار تو ہمارے اوپر صبر نہ، افراغ کہا۔ سامنے جملہ لکھیں، افرغ انزل سے زیادہ بلیغ ہے، لکھ لیں پانی بہانا کہ برتن میں کچھ بھی نہ رہے۔ مولانا ثناء اللہ، یہ ڈبہ تو لاؤ یار، یہ کالا ہٹاؤ، کالا تو بند نہیں، وہ چھوٹا چلتا پیا ہے، دیکھو نا وہ چھوٹا چلتا پیا ہے، یہ کو ہٹاؤ، چوئی کو آواز آوے تلے رکھو۔ مولانا افراغ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو لفظ لکھوا تو دیا ہے پانی بہانا، آگے لکھیں کہ برتن میں کچھ نہ رہے، کہ برتن میں بس یہ
افرغ علینا صبرا، اللہ کریم اڈیل دے ہمارے اوپر صبر۔ افرغ کا کیا معنی کیا؟ اڈیل دے۔ اڈیلنا سمجھتے ہیں؟ او بالٹی بھر کر اوپر کرو الٹی، کچھ بھی برتن میں باقی نہ رہے۔ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اور موت دینا ہم کو مسلمان ہونے کی حالت میں۔ اللہ ہمیں مستقل رکھنا، پکا رکھنا، صبر ہمارے اوپر اڈیل دے، سارا صبر ہم کو ڈھانپ لے، کوئی ہمارے جسم کا حصہ صبر سے خالی نہ رہے۔ جیسے پانی اڈیلو سارے کا سارا جسم پر آ جاتا ہے، جسم کا کوئی حصہ خالی نہیں رہتا، ایسے صبر ہمارے اوپر ڈال اور بہا دے، پورا جسم ہمارا صبر سے بھر جائے، مستقل رہے۔ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ، وہ ایک واقعہ تھا، پیچھے آئیں، وہ نمبر مجھے لکھوانا بھول گیا آپ کو۔ یہ آیت نمبر 103 ہے نا، ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، اس کے سامنے لکھ لیں ایک واقعہ۔ اب یہ 8 واقعات ہیں، اب دوسرا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ وَقَالَ الْمَلَأُ کے سامنے لکھیں نمبر 2 واقعہ، 8 واقعات میں سے دوسرا واقعہ۔ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ، اور کہا سرداروں نے فرعون کی قوم میں سے۔ اب شورا نے مطالبہ کیا، اَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ، کیا تو چھوڑ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو، لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تاکہ فساد کریں وہ زمین میں۔ لِيُفْسِدُوا کے نیچے لکھ لیں دینی و دنیاوی، دینی و دنیاوی، دنیاوی فساد بھی کریں گے، دینی فساد بھی کریں گے، ان کی تو جماعت بڑھ جائے گی۔ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، مانے نمبر 1، اور تجھے بھی چھوڑ دیں، تاکہ تجھے بھی چھوڑ دیں، وَآلِهَتَكَ، اور تاکہ تیرے الہوں کو بھی چھوڑ دیں۔ فرعون مشرک تھا یا دہری تھا، یہ حاشیہ آپ کو لکھوا چکا ہوں۔ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ پنڈی والے فرماتے تھے وہ دہریہ تھا، حضرت شیخ جاجری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مشرک تھا۔ یہ ساری باتیں میں آپ کو لکھوا چکا ہوں، اور یہ بات بھی لکھوا چکا ہوں، گائے کی شکل کے بت بنا کر دیتا تھا، ان کی عبادت کرو، خود بھی پوجا کرتا تھا اور ان سے بھی پوجا کرواتا تھا۔ یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں مولانا، میں دوبارہ نہیں لکھوا سکتا۔ قال سر، پتہ نہیں آپ کو یہ یاد ہے کہ لکھوائی تھی؟ یہ یاد ہے نا، چلو شکر ہے، یہ تو یاد ہے کہ لکھوائی تھی ساری باتیں۔ آلہتک، اور تجھے بھی تاکہ چھوڑ دیں، وآلہت، یہ بھی لکھوایا تھا، تفسیر کواکب کا قائل تھا، خود ان کو پوجتا تھا، لوگوں میں اپنی شکل کے بت تقسیم کر کے دیے ہوئے تھے، ان کی عبادت، یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور تاکہ تجھے بھی چھوڑ دیں اور تیرے الہوں کو بھی۔ اب آلہتک کا ایک نیا جملہ یہاں لکھوا دیتا ہوں، آلہتک یعنی تیرے بنائے ہوئے معبود، یعنی تیرے بنائے ہوئے معبود۔ جن کی وہ عبادت کرتا اور کرواتا تھا۔ قال فرعون نے کہا سنقتل ابناہم، ہم ان قریب قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو، ونستحیی نساہم، دوسری تدبیر، ایک تدبیر بیٹوں کو قتل کرنا، دوسری تدبیر زندہ چھوڑیں گے ان کی عورتوں کو۔ میں سورۃ القصص کے شروع میں یہ بحث بھی کروا چکا ہوں کہ وہ بچے کیوں قتل کراتا تھا، نجومیوں نے اس کو بتایا تھا۔ نجومی غیب جانتے ہیں، یہ سارے اقوال وہاں عرض کر چکا ہوں۔ خلاصہ کیا تھا؟ ایک جملہ یاد ہے کسی کو کیوں قتل کرواتا تھا؟ قرآن نے کیا کہا؟ یستضعف
طائفۃ منہم، ایک جماعت کو کمزور کرنا چاہتا تھا، ایک سال قتل کرواتا تھا، ایک سال نہیں کراتا تھا۔ جس سال قتل نہیں کرانا تھا حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اچھا اگر قتل اس لیے کراتا تھا کہ اس کو نجومیوں نے بتایا تھا، اب تو موسیٰ علیہ السلام آئے ہوئے، اب قتل کا کیوں کہہ رہا ہے سنقتلو؟ یہ حوالہ بھی آپ کو دکھایا تھا۔ پھر علماء کا ایک اور قول بھی ہے، سورت حامیم المومن میں عرض کیا تھا کہ اس نے قتل کے پروگرام 2 دفعہ بنائے، پہلے تو قتل کرواتا رہا، اب اس نے قتل کا اعلان تو کیا لیکن کروا نہیں سکا۔ یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں مولانا، اب میں بار بار نہیں دہرا سکتا۔ اِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، یقیناً ہم ان کے اوپر زور رکھنے والے ہیں۔ قال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اپنی قوم کو تسلی دی، استعینوا باللہ، نسخہ اول مدد مانگو تم اللہ کریم سے، وَاصْبِرُوا، نسخہ دور صبر کرو، ڈٹے رہو، ایسی مصیبت کے وقت اللہ سے مدد بھی مانگتے رہو، مدد طلب کرو ساتھ اللہ کریم کے، اللہ کریم سے امداد مانگو۔ ان الارض للہ، یہ علت ہے، یقیناً زمین اللہ کریم ہی کی ہے، یورثها من یشاء من عبادہ، وارث بناتے اللہ کریم اس زمین کا جسے چاہتے اپنے بندوں میں سے۔ ان الارض للہ، اس کا ایک چھوٹا سا جملہ آیت کے نیچے لکھ لیں، لطیف انداز میں قوم کو خوشخبری سنا دی۔ یہ خوشخبری سنا رہے ہیں، حوصلہ کرو، یہی سرزمین تمہیں ملنے والی ہے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور اچھا انجام للمتقین، شرک سے بچنے والوں کے لیے ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والوں کے لیے ہے۔ قالوا، قوم کا شکوا، قوم والوں نے کہا، اوذینا من قبل، ہم تکلیف دیے گئے اس سے پہلے، ان تأتینا، کہ تو ہمارے پاس آتا، تیرے آنے سے پہلے بھی ہم بڑی تکلیفوں میں مبتلا رہے ہیں۔ وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، اور اس کے بعد بھی کہ تو آیا ہے ہمارے پاس، تیرے آنے کے بعد بھی مصیبتوں میں مبتلا ہے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عَسَىٰ رَبُّكُمْ، وعدہ ہے تمہارے پروردگار کا، امید ہے یعنی وعدہ ہے۔ میں نے آپ کو جملہ لکھوایا تھا، عَسَىٰ فی کلام الملوک للایجاب، امید ہے تمہارا پروردگار، یعنی وقت بڑے جو ہوتے ہیں نا وہ ایسی انداز میں بات کیا کرتے ہیں، امید ہے تمہارا پروردگار یعنی وعدہ ہے کہ ہلاک کرے گا تمکم، تمہارے دشمن کو۔ نمبر 2، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جانشین بنائے گا تم کو زمین میں۔ فَيَنْظُرَ، پس دیکھے گا، كَيْفَ تَعْمَلُونَ، کیسے تم عمل کرتے ہو، قدر کرتے ہو یا بے قدری کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، واقعہ نمبر 3، 8 واقعات تھے، یہ تیسرا واقعہ آ گیا۔ اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت کا وعدہ کیا تھا، اب ہلاکت کے جو اسباب تھے مبادی شروع ہو گئے، کیسے کیسے ہلاکت کے وہ قریب اب جا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا، اور البتہ تاکہ پکڑا ہم نے فرعونیوں کو، بِالسِّنِينَ، کئی سال کے قحطوں میں، کئی سال کے لیے اللہ نے قحط مسلط کر دیا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، بِالسِّنِينَ ایک عذاب، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ساتھ کمی کے، مِّنَ الثَّمَرَاتِ میووں میں سے، میوے تباہ و برباد ہو گئے باغوں کے، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، حکمت تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، اور جس وقت آتی ان کے پاس بھلائی، بھلائی آ جاتی نا، نیچے لکھیں ارزانی یا پیداواری، باغ آباد ہو جاتے، قحط ختم ہو جاتا، خوشحالی آ جاتی، قالو تو کہتے، لنا ہذہ، ہمارے لیے ہے یہ، نیچے لکھ لیں ہم مستحق تھے، ہم مستحق تھے۔
مولانا عبد الوحید صاحب کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ الہ اور معبود میں فرق تو نہیں ہے، مولویوں سے پوچھو نا جی، ان کو نہ آئے تو پھر میں لکھواؤں گا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، مولویوں سے پوچھو نا آس پاس، میں لکھواؤں گا، پہلے مولویوں سے پوچھو نا فرق کیا ہے الہ اور معبود میں، یہاں معبود کیوں نہیں ہے، ما لکم من معبود غیرہ، میں لکھواؤں گا، پہلے ذرا تحقیق کریں نا، پتہ کریں آس پاس کو، فون شون کریں، فیس بک کھولیں، لنا حاضی واسطے ہمارے ہیں یہ، ہم تو اس کے مستحق تھے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچی ان کو بدحالی، سیئۃ بدحالی، یطیروا بموسیٰ، نحوست پکڑتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور ان کے ساتھ معہو، جو حضرت کے ساتھ تھے، کہتے تھے یہ جو تکلیف آئی ہے معاذ اللہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی نحوست ہے، جو تیرے ساتھ بندے ہیں ان کی نحوست ہے، ہم پر یہ مصیبت آئی ہوئی ہے۔ الا انما طائرهم عند اللہ، خبردار پکی بات ہے، ان کی بدفعلی، ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے، نیچے لکھنے علم یعنی اللہ کے علم میں ہے، لیکن اکثر ان کے لا یعلمون، نہیں جانتے، اپنی بدتمیزی کو بدتمیزی کر رہے ہیں، نحوست کے نسبت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کر رہے ہیں، مومنوں کی طرف۔ قالوا اناد فرعونیین، اناد ان کی ضد سنو، اور کہنے لگے فرعونی مہما تاتنا، یہ مہما حرف شرط ہے، جو کچھ لایا ہے تو ہمارے پاس، مہما جو کچھ، تاتنا بھی آئے تو ہمارے پاس بھی اس کے ساتھ، من آیت یعنی کوئی عجیب نشانی لے کر، لتسحرنا بہا، تاکہ تو جادو کرے ہم پر اس نشانی کے ساتھ، جو کوئی تو نشانی لے کر آیا ہے ہم پر جادو کرنا چاہتا ہے، فما نحن لک بمؤمنین، نہیں ہم تیرے لیے ایمان لانے والے، ایمان کا صلہ دام تصدیق کرنا مراد، ہم تیری تصدیق کرنے والے نہیں ہیں۔ فارسلنا علیہم الطوفان، جب یہ سرکشی کی پس بھیجا ہم نے ان کے اوپر طوفان، بارشیں شروع ہو گئی جی، اللہ کندھوں کندھوں تک پانی آ پہنچا، اب اتنے پریشان ہوئے، اب سارا پانی ہی پانی ہے، سیلاب ہی سیلاب ہے، نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ کوئی کھانے کی چیز مہیا ہے۔ اللہ کی شان، جو فرعونیوں کے محلے تھے، فرعونیوں کی کالونیاں تھیں، میں کالونی کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، وہ ساری پانی کی بھری ہوئی ہیں، اور ساتھ جو بنی اسرائیل کی کالونی ہے ان میں ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں ہے، وہ محفوظ ہے۔ عجیب بات ہے، کیونکہ ان پر تو عذاب تھا نا، بنی اسرائیل محفوظ تھے، ان کے گھر، مکان، کوٹھیاں، بلڈنگیں یہ پانی سے بھری ہوئی، سیلاب ہی سیلاب ہے۔ والجراد، اور ٹڈیاں، مکڑیاں آئیں ساری فصلیں کھا گئیں، والکمل، اور چچڑیاں، کتے کو چمٹ کر خون چوسنے والی، ان کو چمٹ گئیں، خون چوستی تھیں، جسم چچڑیوں سے بھرے ہوئے، ہائے ہائے۔ والزفادع، اور مینڈک، جو چیز کھاتے بھی اس میں مینڈک پڑا، مینڈک پڑا ہوتا اس میں، پانی پینے لگا، منہ میں پانی کیا نا، اندر روٹی کھا رہے ہیں، نوالا اٹھایا نا، اور نوالا وہ سالن کے ساتھ لگا کر جب منہ میں کھا رہے ہیں، وہ تو مینڈک ہے، تو انہوں نے سمجھا پلاؤ ہے، واہ بھائی واہ، پلاؤ ہے، مینڈک کا پلاؤ ہے، وہ اس میں مینڈک پکے ہوئے ہیں، شاباش۔ والدم، اور خون، جو بھی چیز لقمہ توڑتے خون بن جاتا، پانی پیتے خون بن جاتا، بیٹھے خون پڑا ہے۔ آیات مفصلات، یہ نشانیاں تھیں جدا جدا، مفصلات کا کیا معنی کیا؟ جدا جدا۔ من اب اس کا جملہ ایک چھوٹا سا لکھ لیں مفصلات کا، یعنی درمیان میں فاصلہ تھا، پہلے ایک نشانی آئی، وہ گئی، پھر دوسری، پھر وہ گئی، پھر تیسری، کٹھی نا۔ ایک اور چھوٹا سا جملہ لکھ لیں، یہ نشانیاں
موسیٰ علیہ السلام کے لیے معجزات اور فرعونیوں کے لیے عذاب تھیں۔ ایک دوسرا جملہ وہ بھی لکھیں، پہلے جب یہ چیزیں معمولی ہوتی تو مذاق کرتے، جب بڑھ جاتی تو پھر عذاب سمجھ کر فریاد کرتے۔ آؤ جی، فاستکبروا ماضی استمراری ہے، مگر پھر بھی غرور کرتے رہے، آکڑ کرتے رہے، وَقَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ اور تھے وہ قوم عادی مجرم۔ ٹھیک، طوفان وہ دو نشانیاں تو پہلے تھیں، سنین پر آپ نے ایک لکھا ہے، نقص من الثمرات پر دو لکھا ہے، نہیں لکھا آپ نے، ورنہ جب آپ کو خود دلچسپی نہیں ہے میں کیا خواہ مخواہ ایسے آپ کا سر کھپاؤں۔ 5 یہ ہیں، طوفان 3، جراد مکڑیاں یہ 4، کمل چچڑیاں 5، زفاد مینڈک 6، دم یہ 7 اور 2 نشانیاں ہاتھ والی اور عصا والی، یہ 9 نشانیاں دی تھیں بنی اسرائیل کے اندر بھی ذکر گزرا ہے فی 30 آیات۔ وَلَمَّا وَاقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، الرجز کا جو الف لام ہے یہ عہد کے لیے ہے، خاص عذاب مراد ہے۔ اب معنی کرتا ہوں، وَلَمَّا وَاقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ اور جب کہ واقع ہوتا ان کے اوپر الرجز، ان عذابوں میں سے کوئی عذاب، یہ جو ہم نے بیان کیے ہیں ان عذابوں میں سے کوئی عذاب واقع ہوتا، قالوا تو کہتے تھے، الف لام عہدی ہے، میں نے عہدی والا معنی کیا ہے، ان عذابوں میں سے کوئی عذاب واقع ہوتا تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام دعا کر ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، بما عہد عندک، بوجہ اس کے جو وعدہ کیے اس نے تیرے پاس، تجھ سے جو وعدہ کیا ہے مہربانی کر تو دعا کر، لئن کشفت عنا الرجز اور البتہ اگر ہٹا دیا تو نے ہم سے عذاب، تو نے ہٹا دیا، موسیٰ علیہ السلام تو ہٹانے والے نہیں تھے، کشفتہ پر لکھ لیں یعنی دعا کر کے اللہ سے، یعنی دعا کر کے اللہ سے، اگر تو نے ہٹا دیا یعنی اللہ سے دعا کر کے عذاب ہٹوا دیا تو لنؤمنن لک، ضرور بھی ضرور ایمان لے آئیں گے ہم تیرے لیے، تصدیق کریں گے تیری۔ نمبر 2 وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، ضرور بھیج دیں گے ہم تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو، لنؤمنن توحید کو بھی مان لیں گے، اور نمبر 2 قوم کو بھی آزاد کر دیں گے جو غلام ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، یہ وعدہ توڑنے کا بیان، پر جب کہ ہم کھول دیتے ان سے عذاب، یہ جو ہم نے عذاب ذکر کیے ان میں سے عذاب، إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ، ایک خاص مدت تک، اجلن کا معنی خاص مدت تک، ہم بالغو ہو وہ پہنچنے والے ہوتے تھے اس کو، دوسری مصیبت کی میعاد تک، دوسرے عذاب کے میعاد تک، جب ہم یہ تکلیف دور کر دیتے، اذا ہم ینکثون، فوراً وہ وعدہ توڑنے والے ہوتے۔ فانتقمنا منہم، پس انتقام لیا ہم نے ان سے، فاغرقناہم فی الیم، یہ پہلا وعدہ پورا ہونے کی بشارت، فاغرقناہم پس غرق کر دی ہم نے ان کو، فی الیم دریا میں، کیوں؟ بسبب یمنہم، اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو، اور نمبر 2 وکانوا عنہا غافلین، اور تھے وہ ان سے غفلت کرنے والے۔ قصہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟
یہ آیت کا نمبر دیکھیں 139. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم. آپ کو حوالہ ہی نہیں ملا. آیت کا نمبر کیا ہے؟ 129 ہے. آثار میرے پاس بڑے باریک لکھے ہوئے ہیں ان سے. آثار ربکم ان یہلک عدوکم، وعدہ ہے تمہارا پروردگار ہلاک کرے گا تمہارے دشمن کو. ایک بشارت. نمبر 2 وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہیں زمین میں جانشین. یہ ہے فَأَغْرَقْنَاهُمْ، پہلا وعدہ پورا ہو گیا، وہ دشمن کو ہلاک کرنے والا. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ، اب یہ دوسرا وعدہ بھی پورا ہو گیا. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ، اور وارث بنا دی ہم نے قوم کو. قوم پر لکھے بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل جو کمزور شمار کیے جاتے تھے. مشارق الارض و مغاربہا، زمین کے مشرقوں میں اور زمین کے مغربوں میں. زمین سے کیا مراد ہے؟ الارض پر مصر یا شام، مصر یا شام کی سرزمین کے مشرقوں میں بھی اور مغربوں میں بھی. مشارق اور مغارب سے مراد نیچے ایک لفظ تمام حدود، جو مصر کی ساری حدود میں، شام کی ساری حدود میں کمزور شمار کیے جاتے تھے، ہم نے ان کو وارث بنا دیا. التی، وہ زمین، بارکنا فیہا، برکتیں رکھی ہم نے اس سرزمین میں. نیچے دینی و دنیاوی لکھ لیں. میں نے جب ملک شام کی دینی دنیاوی برکتوں کا آپ کو حاشیہ لکھوایا تھا سورت بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں، الذی بارکنا حولہ، وہاں پر میں نے اشجار کا ذکر لکھوایا تھا، انہار کا لکھوایا تھا. انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے، انبیاء عبادتیں کرتے رہے ہیں، محبت وہی رہا ہے. یہ ساری باتیں آپ کو لکھوا چکا ہوں. وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ الْحُسْنَىٰ، اور پوری ہو گئی بات تیرے پروردگار کی، الحسنیٰ، اچھی. اللہ کریم کے اچھے وعدے پورے ہو گئے بنی اسرائیل پر. کیوں؟ بما صبروا، با سببیہ. اب یہ جو بما میں ما ہے، اس میں 2 قول ہیں، میں دونوں عرض کر دیتا ہوں. ایک قول یہ ہے کہ یہ ما مصدریہ ہے، با سببیہ اور ما مصدریہ. اب میں مصدر والا معنی کرتا ہوں. بما صبروا، بوجہ بنی اسرائیل کے صبر کرنے کے، صبر ان کے کرنے کی وجہ سے، تمت کلمات ربک الحسنیٰ، تیرے پروردگار کے اچھے کلمے پورے ہو گئے ان پر. ایک معنی ہے بما صبروا کا، بما بے صبرہم، با سببیہ، بے صبرہم، با سببیہ اور ما مصدریہ. اب دوسرا معنی کرتا ہوں، یہ با سببیہ اور ما موصولہ ہے. اب میں موصولہ والا معنی کرتا ہوں. پوری ہو گئی باتیں تیرے پروردگار کی اچھی بنی اسرائیل پر، بما صبروا، اس وجہ سے جو صبر کیا تھا انہوں نے. اب بے صبر ہم والا معنی نہیں کیا مصدر والا، اب بما صبروا، اس وجہ سے جو صبر کیا تھا ان بنی اسرائیل نے تکلیفوں پر. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ. اب لفظی معنی تو یہ ہے، لیکن بہت بڑا اشکال ہے اس لفظی معنی پر. وہ کیسے؟ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ، اور جڑ سے اکھیڑ دیا ہم نے، مَا كَانَ يَصْنَعُ، فرعون جو بنایا کرتا تھا فرعون، وَقَوْمُهُ، اور اس کی قوم جو محلات وغیرہ بناتے تھے، کوٹھیاں بناتے تھے، بنگلے بناتے تھے. دمرنا، ہم نے جڑ سے اکھیڑ دیا. وما کانوا یارشون، اور جو وہ چھتریوں پر چڑھایا کرتے تھے، باغات کو بھی ہم نے تباہ و برباد کر دیا. ان کے مکان برباد، ان کے باغات برباد، ان کا سارا سامان اسباب جڑ سے اکھیڑ دیا. جب سب کوئی تباہ ہو گیا تھا، بنی اسرائیل پھر کس چیز کے وارث بنے؟ یہ اشکال ہے.
جب اللہ نے جاڑی ان کی اکھیڑ کر رکھ دی تھی، فرعونیوں کے محلات کی، مکانات کی، باغات کی، کچھ بچا ہی نہیں تھا، تو یہ خالی زمین پر قابض ہوئے بنی اسرائیل۔ واہ بھائی واہ! قرآن کا دوسرا انداز کیا ہے؟ 2 حوالے ہیں قرآن میں ایک آپ کو دکھا دیتا ہوں، سورۃ الشعراء۔ یہ آیت کا نمبر ہے 58۔ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، ہم نے نکالا فرعونیوں کو باغات سے، عیون چشموں سے، وَكُنُوزٍ اور خزانوں سے، وَمَقَامٍ كَرِيمٍ عزت کی جگہوں سے، كَذَلِكَ بات اسی طرح ہے، وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اور مالک بنا دیا ہم نے ان تمام چیزوں کا بنی اسرائیل کو۔ وہاں تو ہے باغات، چشمے، خزانے، اعلیٰ جگہیں، اور سورت حامیم الدخان کے اندر الفاظ ہی ہیں۔ آیت نمبر 25واں پر آیت نمبر 25۔ کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے چھوڑ گئے فرعونی باغات، وعیون چشمے چھوڑ گئے، زرعون کھیتیاں چھوڑ گئے، ومقام کریم عمدہ جگہ چھوڑ گئے، ونعمت آرام کا سامان چھوڑ گئے، کانوا فیہا فاکہین، جن میں عیش کیا کرتے تھے، سب کچھ چھوڑ گئے۔ اب وہاں دونوں آیتوں میں چھوڑنے کا ذکر ہے، ان کو نکالنے کا ذکر ہے، اور یہاں پر ہے دمرنا، ہم نے تو ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، محلات اور باغات وغیرہ سب کچھ جڑ سے اکھیڑ دیا۔ ورنہ جڑ سے اکھیڑنا مراد نہیں کہ میں نے سب کچھ ان کا تباہ و برباد کر دیا تھا۔ پھر باغات کا وارث اللہ نے کیسے بنایا، خزانوں کا وارث بنی اسرائیل کو کیسے بنایا، عمدہ کوٹھیوں اور محلات کا وارث کیسے بنایا؟ نہ، یہاں دمرنا سے مراد یہ نہیں ہے، دمرنا سے مراد چھین لینا۔ دمرنا ما کان یصنع، ہم نے چھین لیا جو کچھ فرعون بنایا کرتا تھا اس کی قوم، اور وہ جو چھتریوں پر چڑھاتے تھے وہ باغات بھی ہم نے چھین لیے۔ یہاں دمرنا سے مراد چھین لینا ہے، میں نہیں کہوں گا آپ کو، آپ لکھیں معذرت جی۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي اسرائیل، یہ چوتھا واقعہ آ گیا۔ 3 واقعات گزر چکے ہیں، 3 حالات گزر چکے ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ تیسرا حال تھا، اب چوتھا آ گیا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي اسرائیل، اب پیچھے ایک جملہ وہ آپ کو لکھوا دیتا ہوں، یہ جو 3-4 آیتیں پہلے ذرا دیکھیں۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ اس کے سامنے جملہ لکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذمے امت اجابت کے 2 فریضے، یہ جملہ بڑا ضروری ہے جو لکھوانا تھا۔ یہ تو میں نے قصے کے شروع میں لکھوا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت 2 قسم تھی، امت دعوت، امت اجابت۔ اب یہاں جو جملہ ہم نے لکھنا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ذمے امت اجابت کے 2 فریضے۔ نمبر 1، فرعون سے آزادی، وہ ہو گئی۔ یہ فَأَغْرَقْنَاهُمْ، جب اللہ نے فرعونیوں کو غرق کر دیا وہ آزادی ہو گئی۔ نمبر 2، آزادی کے بعد ان کو عروج تک پہنچانا۔ بس اب یہ تذکرہ شروع ہے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي اسرائیل، اس کے نیچے عنوان لکھنا ہے امت اجابت کی ناشکری نمبر 1۔ اللہ نے فرعون کو، ظالم قوم کو غرق کیا، ان کی ناشکری دیکھو جی، آؤ جی۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي اسرائیل،
चौथा वाक़िया, और पार कर दिया हमने बनी इसराइल को समंदर के। फ़अतौ अला कौम, फिरौन तो गर्क हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम इनको लेकर चल पड़े, आ रहे जी चलते चलते। फ़अतौ अला कौम, बस आए वो एक कौम पर गुजर हुआ। याकुफून अला असनामिन, जो मुजाबिर बने बैठे थे बुतों पर, लहुम, जो उनके लिए थे। उन्होंने बहुत सारे दरबार बनाए हुए थे, छोटे मोटे दरबार बने हुए हैं, मुजाबिर बनकर बैठे हुए हैं। क़ालू, तो कौम वालों ने कहा, बनी इसराइल कहने लगे, अंदाज़ा लगाओ अल्लाह ने जालिम फिरौन को गर्क किया, इतना बड़ा अल्लाह करीम का इनाम देखा, और हाल ये है। कहने लगे, ए मूसा अलैहिस्सलाम, इजल लना इलाहन कमा लहुम आलिया, उनके तो बहुत सारे दरबार हैं, एक आस्ताना हमें भी बना दे। शाबाश शाबाश, मियाँ साहब हिक दरबार साकू बना दो, हम भी मलंग बनना चाहते हैं, जुल्फे रख लेंगे, झंडियाँ लहराएंगे, मटके रखेंगे, पानी भर कर रंग बरंगे वहाँ वो बल्लभ शलब सारी बत्तियाँ अगरबत्तियाँ जलाएंगे। बड़े दरबार, एक दरबार तो इज अल्लाह, एक दरबार तो हमें भी बना दे, उनके तो बहुत सारे आलिहा। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है, ये सामने जुमला लिख लें, कानत तमासील बाकारिन, गाय की शक्ल की वो मूर्तियां थीं, गाय की शक्ल की मूर्तियां थीं, दरबार बने हुए थे। मूसा अलैहिस्सलाम, इज्जल लना इलाहन, मुकर्रर कर तू हमारे लिए एक इलाहा, नीचे लिख ले मुजस्सम। हमने अल्लाह को देखा नहीं है, बगैर देखे खुदा की पूजा कर रहे हैं, कम अज कम इलाह तो वो हो जिसका कोई जिस्म हो, नजर आए, हम चूमे चाटे। हाँ वाह जी वाह, बड़ा मजा आया है जी। फरमाया कमा लहुम आलिहा, जैसे उनके लिए हैं कई इलाहा, नीचे लिख ले मुजस्सम, जैसे उनके जिस्म है, इनको चूम चाट रहे हैं, एक जिस्म वाला इलाह हमारा भी होना चाहिए, ये तो हमें नजर ही नहीं आता अल्लाह। कौन? जवाब नंबर 1, हजरत ने फरमाया, यकीनन तुम कौम तजहलून, जाहिल बनते हो, जाहिल हो नहीं, जाहिल बनते हो। अगर नजर नहीं आता अल्लाह, इसका मतलब क्या है कि तुम्हें इत्मीनान नहीं होना चाहिए। वाह भाई वाह, ये क्या बात है। इन्नहा उलाए, जवाब नंबर 2, यकीनन ये लोग, ये जो दरबार बना कर बैठे हुए ये लोग, मुतब्बरुन, हलाक होने वाला है, माँ वो मजहब, हम फीहे, वो जिस मजहब में है, जिस मजहब में वो लगे हुए हैं ना, वो मजहब तो तबाह होने वाला है। वबातिलुम मा कानू यामलून, और गलत है, बातिल है ये तीसरा जवाब, मा वो मजहब, कानू यामलून, जो वो कर रहे हैं, तबाह बर्बाद भी होने वाला है भी गलत। कौन? हजरत ने फरमाया, गैरुल्लाह यबगीकुम इलाहा, कि अल्लाह करीम के अलावा तुम्हें तलाश कर दो और इलाहा। वहुवा फज़्ज़लकुम अलल आलमीन, हालांकि उसने फजीलत दी है तुमको जहान वालों पर। नीचे लिख ले अपने ज़माना में, आलमीन के नीचे, अपने ज़माने में बनी इसराइल से अफजल कोई कौम नहीं थी। वइज़ अंजयनाकुम मिन आले फिरऔन, ये ताईद है मूसा अलैहिस्सलाम के कौल की। अल्लाह ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम ठीक फरमा रहे हैं, और जब हमने तुमको नजात दी फिरौनियों से जो चकाते थे तुमको बुरा अज़ाब, कैसे? यानी कत्ल करते थे, युकत्तिलून के नीचे, यानी ये सूअल अज़ाब की तशरीह आ गई। कत्ल किया करते थे तुम्हारे बेटों को और जिंदा छोड़ते थे तुम्हारी औरतों को। या यस्तहयून, हिया से है, हिया से, हिया का मतलब औरतों की शर्मगाहें देखते थे, ये हामला तो नहीं है, हम फिर अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो हम मार डालेंगे। फिरौनी आकर चेक करते थे बनी इसराइल की औरतों के हमल। यस्तहयून या तो हया से है और या हिया से है, शर्मगाहें चेक करते थे, माज़अल्लाह।
وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، میں نے بلاؤن کے دو معنی لکھوائے تھے، آپ کو یاد نہیں ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ایک معنی، اب میں دو معنی کروں گا الگ الگ اور دونوں کو اکٹھا کروں گا۔ وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس نجات میں، اب ذالکم کا اشارہ جو ہے انجینا سے جو نجات سمجھی جا رہی ہے اس طرف جا رہا ہے، اور بلا ان کا معنی ہے انعام۔ اب دونوں معنی اکٹھے کروں، ان وفی ذالکم، اس نجات میں فرعون سے نجات دینا، ظالم قوم سے نجات دینا، اس نجات میں بلا انعام تھا تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا۔ ایک معنی اس نجات میں بہت بڑا انعام تھا۔ اب دوسرا معنی کرتا ہوں، وفی ذالکم، اب ذالکم کا جو اشارہ ہے یہ سوء العذاب کی طرف جا رہا ہے، اور بلا ان کا معنی ہے امتحان۔ وفی ذالکم، اور اس برے عذاب میں بلاؤن بہت بڑا امتحان تھا تمہاری رب کی طرف سے۔ یہ دونوں باتیں میں نے لکھوائی تھیں۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، یہ پانچواں واقعہ آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے ایک جملہ لکھ لیں، امت اجابت کا مرحلہ نمبر 2۔ اب اللہ تورات شریف عطا کرنے لگا ہے تاکہ ان کو عروج ملے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے وعدہ کیا تھا، اگر اللہ نے تمہارے دشمن فرعون کو ہلاک کر دیا، میں اللہ کی طرف سے ایک کتاب لے آؤں گا جس میں شریعت کے سارے احکام ہوں گے، لہٰذا اللہ سے کتاب کی التجا کرو۔ التجا کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ واقعی ٹھیک ہے جی آپ جائیں کتاب لے آئیں، تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے آؤ 30 روزے رکھو۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور وعدہ کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام 30 راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور پورا کیا ہم نے اس راتوں کو بعشر، 7 کے 29 راتوں کو پورا کیا۔ اتممناہا، پورا کیا ہم نے ہاں ان 30 لیلہ، 30 راتوں کو بعشرٍ، 7 کے، بعشرٍ پر لکھ لیں 10 ذی الحجہ۔ 10 ذی الحجہ سے مراد ایک دن نہیں ہے، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن مراد ہیں۔ فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّی 40 لیلہ، پس پورا ہو گیا مقررہ وقت موسیٰ علیہ السلام کے رب کا۔ میقات مقررہ وقت، جو وقت مقرر تھا اس کے رب کا وہ پورا ہو گیا۔ 40 لیلۃ، 40 راتیں۔ وقال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی کو ہارون، یعنی ہارون علیہ السلام کو، اخلفنی، تو میرا خلیفہ بن، فی قومی، میری قوم میں، وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کرتے رہنا۔ یہ معنی نہیں ہے اصلاح کرتے رہنا، میں تو جا رہا ہوں، امر ابقائی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور نہ پیچھے چلنا کبھی بھی، یہ امر، یہ نہیں ابقائی ہے، فسادیوں کے راستے کے۔ علماء کرام نے لکھا ہے، اللہ نے فرمایا میرے کلیم 30 راتوں کے لیے آؤ، عبادت کرو، میں اللہ آپ کو تورات کی تختیاں عطا کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر پہنچے، سورۃ طٰہٰ کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ نے فرمایا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، آپ نے جلدی کیوں کی ہے میرے پیغمبر، ابھی تو قوم کی تربیت کی ضرورت تھی۔ حضرت نے عرض کی ہم اولئک علی اثری، اللہ وہ میری شریعت پر عمل کر رہے ہیں، میں عمل نہیں کر رہے، وہ تو گمراہ ہو گئے ہیں، بچڑی کی پوجا شروع کر دی ہے۔ خیر یہ تفصیل ساری سورۃ طٰہٰ میں گزر چکی۔ 30واں روزہ تھا، 30ویں روزے کو
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزے کی حالت میں خوشبودار بوٹی سے مسواک کر لیا۔ اب روزے کی حالت میں مسواک تر ہو یا خشک ہو، خوشبودار ہو، خوشبودار نہ ہو، اس لکڑی سے مسواک کرنا جائز ہے۔ اللہ نے فرمایا خوشبودار لکڑی سے کیوں مسواک کیے میرے کلیم؟ اللہ روزے دار کا معدہ خالی ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے ہلکی ہلکی بو نکلتی ہے۔ اب تیرے ساتھ کلام جو کرنا تھا، میں نے کہا میرے منہ سے خوشبو آنی چاہیے، اس لیے میں نے خوشبودار بوٹی سے مسواک کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے کلیم، روزے دار کا معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو منہ سے ہلکی ہلکی بو نکلتی ہے، میں اللہ کریم کو اس بو کے ساتھ جنت کی کستوری سے بھی زیادہ پیار ہے۔ 10 روزے اور رکھو۔ موسیٰ علیہ السلام کو 10 روزے اور رکھنے پڑے، اتممناہا بعشر۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو 30 دن اور 30 راتیں تھیں، یہ ذی قعدہ کا مہینہ تھا، اور یہ جو مزید 10 دن اللہ نے پورے کرائے، یہ ذی الحجہ کے 10 دن تھے اور 10 راتیں تھیں، تو چلہ پورا ہو گیا۔ شاید 40 کے عدد میں بھی کوئی راز ہو، واللہ عالم۔ اب عجیب بات جو علماء نے لکھی ہے وہ یہ ہے، اللہ کریم نے ثلاثین لیلۃ کیوں کہا، رات کا ذکر کیوں کیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا روزہ صرف دن کو نہیں ہوتا تھا، رات کو بھی ہوتا تھا۔ لیلۃ میں اشارہ ہے، ہمارا روزہ تو رات کو نہیں ہوتا، موسیٰ علیہ السلام کا روزہ دن کو نہیں بلکہ دن کے ساتھ ساتھ رات کو بھی روزہ ہوا کرتا تھا۔ ٹھیک، یعنی 30 راتیں مسلسل روزہ چلتا رہا۔ آؤ جی آگے چلیں۔ اب اخلفنی پر میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون سے فرمایا بھائی سے، تو میرا خلیفہ بن۔ نیچے جملہ لکھ لیں، حکومت میں نہ کہ نبوت میں۔ بس یہ لفظ آپ کو کیوں لکھوائے؟ نبی تو حضرت ہارون پہلے سے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے حکومت حضرت موسیٰ علیہ السلام کرتے تھے۔ اب فرمایا میں طور پر جا رہا ہوں، اب حکومت آپ نے سنبھالنی ہے، آپ نے سارا نظام شدام ان کو سنبھال کر خیال کر کے رکھنا ہے۔ ایک اور چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، 30 لیلۃ پر تو رات 30ویں رات کو مل گئی تھی، کیونکہ اللہ کا وعدہ 30 راتوں کا تھا۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلۃ، 30ویں رات کو تو رات مل گئی تھی، کیونکہ اللہ تو وعدے کے خلاف کرتا نہیں۔ وَوَعَدْنَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، تو رات مل گئی تھی۔ یہ جو مزید 10 راتیں اللہ نے فرمایا، یہ روزے رکھوائے گئے کلام کرنے کے لیے۔ آگے چلیں جی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ باتیں آپ کو کتابوں میں ملے گی، ہم نہ لکھیں اور کتابوں میں مل جائیں گی، یہ تو بڑی محنت سے ہم نے اساتذہ سے حاصل کیے مولانا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب کہ آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام لِمِيقَاتِنَا، ہمارے مقررہ وقت پر، ہمارے مقررہ وقت پر، جو وقت مقرر تھا، آ گئے موسیٰ علیہ السلام وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور کلام کیا اس موسیٰ علیہ السلام سے اس کے پروردگار نے بڑے لطف کے ساتھ۔ کلمہ کا جملہ لطف کے ساتھ، بڑی مہربانی کے ساتھ اللہ کریم نے کلام کیا۔ 30 راتیں تھیں تو رات ملنے کے لیے، اور مزید 10 راتیں کلام کروانے کے لیے۔
قول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نیچے لفظ بوجہ شوق کہا، اے میرے پروردگار ارنی انظر الیک، ارنی دکھا تو مجھے اپنی ذات، ارنی دکھا تو مجھے اپنی ذات، انظر الیک سبحانہ۔ یہاں پر ارنی پر مفعول محذوف ہے، ارنی ذاتک، ارنی ذاتک دکھا تو مجھے اپنی ذات، انظر الیک ایک بار دیکھ لوں تیری طرف۔ انظر کا معنی کیا ایک بار، ایک بار دیکھ لوں تیری طرف۔ قال اللہ نے فرمایا لن ترانی، بڑے عجیب انداز ہیں، لن ترانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ نہیں فرمایا من ارا، میں نہیں دیکھا جاتا، یہ نہیں فرمایا، فرمایا لن ترانی آپ دیکھ نہیں سکیں گے۔ بہت بڑا فرق ہے جو میں جملہ عرض کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ نہیں کہ من ارا مجھے نہیں دیکھا جا سکتا، نہ، اللہ نے فرمایا لن ترانی تو نہیں دیکھ سکے گا، میں دیکھا جا سکتا ہوں، لیکن اب نہ، یہ جنت میں معاملہ ہوگا موت کے بعد، اب تو نہیں دیکھ سکتا۔ اب کلمہ پر ایک جملہ عرض کرتا ہوں، جب اللہ سے موسیٰ علیہ السلام کی کلام شروع ہوئی اور اللہ نے کلام شروع کی، ہر طرف سے آواز آ رہی تھی، ادھر سے کلام کی آواز، ادھر سے کلام کی آواز، ادھر سے آواز، ادھر کلام اللہ کر رہا تھا تو چاروں طرف سے آواز آ رہی تھی۔ اللہ تو جہت سے پاک ہے، اللہ تو مکان سے پاک ہے، چاروں طرف سے آواز، یوں نہیں کہ آگے سے آواز آئی یا پیچھے سے آواز آئی، ہر طرف سے آواز آ رہی تھی۔ ٹھیک، ایک بات اب میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کئی دفعہ، لیکن آپ یاد کرتے نہیں، بھلا دیتے ہیں، میں کیا کروں۔ کلام کا اس بات ہے، وہ جیسے میں نے ندا میں عرض کیا تھا، نو دیا، ندا کا اس بات ہے لیکن کیفیت کا کوئی پتہ نہیں۔ یہاں بھی کلام کا اس بات ہے، کلمہ، کیفیت نامعلوم ہے۔ قال لن ترانی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں دیکھا نہیں جا سکتا، فرمایا لن ترانی میں دیکھا تو جا سکتا ہوں لیکن تو نہیں دیکھ سکتا۔ ولکن انظر الی الجبل، لیکن دیکھ تو میرے پیغمبر پہاڑ کی طرف، فإن استقر مکانہ، پس اگر وہ ٹھہرا رہا اپنی جگہ پر، فسوف ترانی، پس ان قریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ پہاڑ برداشت کر گیا نا تو تو بھی برداشت کر سکے گا۔ ٹھیک، فلما تجلی ربہ للجبل، سبحان اللہ، فلما تجلی ربہ، جب کہ تجلی ڈالی اس کے پروردگار نے، للجبل، خاص اسی پہاڑ کے لیے، للجبل، ایک تو جبل ہے الف لام اور پھر للجبل آیا، خاص اسی پہاڑ کے لیے اللہ نے تجلی ڈالی۔ باقی چیزیں محفوظ رہیں، وہ راکھ نہیں بنی، یوں نہیں ہے کہ باقی چیزیں جل گئیں نا، صرف پہاڑ بس، آس پالی تمام چیزیں محفوظ رہیں۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ، جَعَلَهُ دَكًّا، دکن بمانا مدکوکن، کر دیا اللہ کریم نے اس کو مدکوکن، ریزہ ریزہ کیا ہوا، ریزہ ریزہ کیا ہوا۔ حدیث پاک میں آیا ہے یہ جو انسان کی چھوٹی انگلی ہے، اس چھوٹی انگلی کے تیسرے حصے کے برابر وہ تھا، وہ جو اللہ نے تجلی ڈالی تھی انسان کی چھوٹی انگلی کے تیسرے حصے کے برابر۔
جالہ دکا کر دی اللہ کریم نے اس کو مدکو کر ریزہ ریزہ کیا ہوا. وخر موسیٰ صعقا اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام صعقا بے ہوش ہو کر. موسیٰ علیہ السلام دور تھے، پہاڑ کے اوپر نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام دور تھے تو یہ حال ہوا، پاس ہوتے تو کیا ہوتا؟ سبحان اللہ. خر موسیٰ صعقا. اللہ کو پہاڑ کے ذریعے تسلی کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک ایک بات میں آپ کی منت کروں، آپ لکھیں، میں نہیں کر سکتا مولانا. اللہ نے پہاڑ کے ذریعے تسلی اس لیے کرائی، موسیٰ علیہ السلام محب تھے، اللہ محبوب تھا. اگر اللہ پہاڑ کے ذریعے تسلی نہ کراتا، موسیٰ علیہ السلام بار بار درخواست کرتے رہتے، اللہ دکھا دکھا دکھا، اپنی ذات دکھا. اللہ نے فرمایا بس ایک ہی دفعہ معاملہ ختم کرے دیں ہیں، بس ایک ہی دفعہ نا معاملہ پورا کر دیتے ہیں، پہاڑ کے ذریعے تسلی کرا دیتے ہیں تاکہ موسیٰ علیہ السلام محبت کی وجہ سے، شوق کی وجہ سے بار بار درخواست نہ کرے، ورنہ یہ تو بار بار درخواست کرتے رہتے. سبحان اللہ. فلما فاقا، جب کہ ہوش آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، قال سبحانک، عرض کی اللہ تو پاک ہے ان آنکھوں کی برداشت سے. یہاں یہ معنی ہے ان آنکھوں کی برداشت سے پاک ہے، یہ آنکھیں تجھے برداشت نہیں کر سکتی. اللہ آگے انشاءاللہ بات آ رہی ہے، میں وہاں فرق عرض کروں گا، لیکن یہاں بھی عرض کر دیتا ہوں. یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا آرینی اللہ مجھے اپنی ذات دکھا، موسیٰ علیہ السلام کا سوال بوجہ شوق تھا، اور انہوں نے جو کہا تھا آرین اللہ ہمیں اللہ نظر آنا چاہیے، ان کا جو سوال تھا وہ بوجہ تعنت تھا، سرکشی کی وجہ سے تھا. انہوں نے سوال شوق کی وجہ سے نہیں کیا تھا، بنی اسرائیل نے انہوں نے سرکشی کی وجہ سے سوال کیا تھا. اللہ کریم نے ان کو جلا کر راکھ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کا سوال شوق کی وجہ سے تھا. اس وجہ سے اللہ نے پہاڑ پر نمونہ دکھایا، موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوا، خالی بے ہوش ہوئے. فرق تو میں نے کر دیا، اب آپ کی قسمت. قال سبحانک، عرض کی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تو پاک ان آنکھوں کی برداشت سے، تبت الیک میں رجوع کرتا ہوں تیری طرف، وانا اول میں رجوع کر اللہ. اب یہ میں شوق والی درخواست پھر نہیں پیش کروں آپ کے سامنے، یہ جو میری درخواست تھی مشتاقانہ اس سے میں رجوع کرتا ہوں، دوبارہ یہ درخواست پیش نہیں کروں گا. وانا اول المؤمنین، اور میں پہلا ہوں یقین کرنے والوں کا. کس بات پر یقین؟ لن ترانی، اس بات پر یقین کرنے والوں میں سے پہلے یقین کرنے والا میں ہوں، ان آنکھوں سے دنیا میں کوئی بھی تجھے نہیں دیکھ سکتا. یہاں مومنین سے مراد لن ترانی پر یقین رکھنے والے. تجلی کا کیا مطلب ہے؟ فلما تجلی ربہ، تجلی اس کا ایک جملہ لکھوا دیتا ہوں. تجلی کا مطلب کہ اللہ نے اپنے نور کو اپنی مرضی سے ظاہر کیا. چھوٹی انگلی کے تیسرے حصے کے برابر، پھر بھی 70,000 نور کے پردے باقی تھے. بس ایک اور جملہ لکھوا دیتا ہوں. نمبر 1، دیدار الہی عقلاً ممکن، نمبر 2 شرعاً ناممکن. اس دنیا میں
ایک اور جملہ لکھواتا ہوں، لیکن ہے اس کے لیے بڑی گہرائی چاہیے سمجھنے کے لیے۔ لکھیں جی نوٹ، موسیٰ علیہ السلام کا دیدار الہی کے لیے دعا کرنا اور اس کا امر ممکن کے ساتھ معلق کرنا، بریکٹ میں لکھ لیں، یعنی پہاڑ کا اپنی جگہ قائم رہنا، دلیل ہے کہ رویت الہی ممکن ہے۔ نوٹ، کسی مخلوق کا فانی اور کمزور وجود دنیا میں دیدار الہی کا تحمل نہیں کر سکتا۔ بس آپ اس جملے کو دیکھیں، میری طرف نہیں دیکھنا، مہربانی کریں، مولانا ویسا جملے کو دیکھیں۔ اگر اللہ کا دیدار ممکن نہ ہوتا بالکل کہیں بھی، جنت میں بھی نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا نہ کرتے۔ دعا کی، یہ کام ممکن تھا تو دعا کی، اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک امر ممکن کے ساتھ معلق کرنا۔ بھائی پہاڑ قائم رہ گیا تو آپ بھی دیکھ سکیں گے دنیا میں، اگر پہاڑ قائم نہ رہ سکا آپ دنیا میں نہیں دیکھ سکیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا بالکل مجھے تو دیکھنا ناممکن ہے، نہ، ایک امر ممکن کے ساتھ اس بات کو معلق کیا، جوڑا اس بات کو، اگر یہ کام ہو گیا تو دنیا میں دیکھ سکو گے، اگر یہ کام نہ ہو سکا پھر دنیا میں نہیں دیکھ سکو گے، یہ بات ہے اصل۔ اور دوسرا جملہ تو آپ کو آسان ہے، لکھوا دیا، مخلوق کا فانی اور کمزور وجود اس دنیا میں دیدار الہی کا تحمل نہیں کر سکتا۔ قال یا موسیٰ ازالہ حزن، اس کے نیچے ازالہ حزن کے لفظ لکھیں، یہ ربط ہے، ربط۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو خواہش پوری نہ ہوئی تو دکھ تو ہوا نا جی، طبیعت میں غم تو آیا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کیوں غم کرتے ہو، میں نے تجھ کو نعمتیں تھوڑی دی ہوئی ہیں، فی الحال ان پر اکتفا کرو۔ قال یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام من اصطفیتک، یقیناً میں نے تجھ کو چن لیا ہے لوگوں پر، برسالاتی، اپنے پیغامات کے ساتھ، وبکلامی، اور اپنے کلام کے ساتھ۔ یہ فضیلت کوئی تھوڑی ہے، میں نے تجھے رسول بنایا ہے اور کلیم اللہ بنایا ہے۔ فخذ ما آتیتک، بس لے تو پکڑ، یعنی لے، ما آتیتک، جو نعمتیں میں تجھے دے چکا ہوں، رسالت اور نبوت اور میرا کلام، یہ جو نعمتیں میں تجھے دے چکا ہوں فی الحال انہی پر اکتفا کر، پکڑ تو ما آتیتک، جو نعمتیں میں تجھے دے چکا ہوں، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور رہ تو شکر کرنے والوں میں سے، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، یہ فضیلت توراۃ ہے، اور لکھ دیا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فی الالواح، تختیوں میں، تختیاں تھیں، ان تختیوں پر تورات کی عبارت لکھی ہوئی تھی، من کل شیء، ہر قسم کی ضروری چیز، ہر قسم کی ضروری چیز، موعظۃ، یعنی نصیحت۔ اب عجیب بات ہے، من کل شیء، کل مضاف ہے اور شیء مضاف الیہ ہے، یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ مبدل منہ بن رہا ہے، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبدل منہ بن رہا ہے، لیکن موعظتاً اس سے بدل ہے۔ پھر آپ بڑے نحوی ہیں، آپ کہیں گے موعظتاً یہ تو منصوب ہے اور مبدل
मिन्हु तुम बना रहे हो कुल्ले शय को, कुल्ले शैन वो कैसे मुब्दल मिन्हु बन सकता है, मौइज़तन तो मंसूब है। तो अब ये जो कुल्ले शैइन है, शैइन लफ्ज़न तो मजरूर है लेकिन महल्लन मंसूब है, महल्लन मंसूब है। मिन कुल्ले शैइन इबारत थी कुल्ला शैइन, अगर मिन न होता इबारत होती कुल्ला शैइन। ये मौइज़तन उससे बदल है, लेकिन बदल है उस मुब्दल मिन हो के महल से। व तफसीलन ले कुल्ले शै, और तफसील थी वास्ते हर ज़रूरी चीज़ के, यानी ज़रूरी अहकाम, ये भी बदल है और या ये मफूल लहू है। फ़ख़ुद हाँ बेकुव्वतिन, सुभान अल्लाह, बस पकड़ तू उसको बेकुव्वतिन मजबूती के साथ, मजबूती के साथ पकड़ने। ये किताब है, ये तख्तियाँ हैं, इनको मजबूती से पकड़ ले, ये माना है, ये माना नहीं है मौलाना। फ़ख़ुद बेकुव्वतिन का मतलब यानी कोई हुक्म छूटने न पाए, ये मतलब है, कोई हुक्म छूटने न पाए। आप कहें कि ये बात हमें तर्जुमे वाले कुरान में मिल जाए, ई ख्याल अस्त महालफ्स जुनू, ये तो सदरी चीज़ें जो आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। फ़ख़ुद हाँ बेकुव्वतिन का मतलब इसको मजबूती से पकड़, यानी कोई हुक्म छूटने न पाए। वअमुर, ये तो आपका फरीज़ा था अबदियत के लिहाज से, अब फरीदा गया रिसालत के लिहाज से। वअमुर कौमक, फरीज़ा रिसालत और हुक्म दे अपनी कौम को, या खुदू बेअहसनहा, वो पकड़े ले बहुत अच्छे अहकाम मुस्तवरात के, जो अहसन अहकाम हैं उन पर अमल करे, जो हसन है उन पर अमल नहीं करना। वाह भाई वाह, ये क्या माना है, ये बेअहसनहा की कैद क्यों है। सउरीकुम दारल फासिकीन, अन करीब मैं तुमको दिखाऊंगा घर अल फासिकीन, नाफरमान लोगों का। ये दारुल फासिकीन के नीचे मिस्र व शाम दिखाऊंगा, यानी उन नाफरमानों के जो घर हैं उनका जो मालूम मता है वो तुम्हारे कब्जे में दे दूंगा। बेअहसनहा, जो ज्यादा बेहतर अहकाम हैं उनको वो पकड़ें, उन पर अमल करें। मैं सामने जुमला अर्ज करता हूँ। अहकाम तौरात दो किस्म, नंबर एक रुखसत, ब्रैकेट में लिख लें हसन। नंबर दो अजीमत, ब्रैकेट में लिख लें अहसन। जैसे आप उलमाए किराम को पता है, सफर में बंदा रोजा न रखे रुखसत है, और अगर रखे तो अजीमत है, सवाब है बहुत। दूसरा मतलब अर्ज करता हूं, नंबर दो मुस्तहब्बात हसन, फराइज और वाजिबात हसन। तीसरा जुमला लिखें, ये अंदाज मानूस करने के लिए है। अब इसका क्या मतलब है ये भी आपको समझाना पड़ा। मियाँ एराश मेरे पास आया, मैंने कहा मियाँ साहब ये किताब ले जाओ, इसको पढ़ो। ये मैं इस जुमले को समझा रहा हूं जो मैंने तीसरा लिखवाया। मियाँ साहब ये किताब ले जाओ घर, इस किताब को पढ़ो, इसमें जो अच्छी अच्छी बातें ना उन पर अमल करना। वरना बातें सारी अच्छी हैं, यूं नहीं है जो मैं किताब दे रहा हूं इसमें कुछ बातें अच्छी नहीं है ना। बातें अव्वल से लेकर आखिर तक, अलिफ से लेकर या तक, सारी की सारी बातें इस किताब में अच्छी हैं। लेकिन अगला बंदा कुछ मानूस तो हो ना, कुछ उसकी तबीयत के अंदर उन्स तो पैदा हो। उन्स पैदा करने के लिए मैंने ये जुमला कहा, मियाँ साहब ये किताब ले जाओ, जो अच्छी इसको पढ़ो, बड़ी तवज्जो से पढ़ना, अव्वल ताखिर अच्छी अच्छी जो बातें हैं ना उन पर अमल करना। अब अच्छी अच्छी बातों का मतलब ये नहीं है कि इसमें कुछ माज़अल्लाह बातें गलत भी हैं, गंदी भी हैं, बुरी भी हैं ना। बातें सारी अच्छी हैं। ये मैं अगले बंदे को मानूस करने के लिए अंदाज इख्तियार कर रहा हूँ। तो अल्लाह ने उनको मानूस करने के लिए अंदाज
بیان فرمایا تو رات لے لو، قوم کو جا کر کہنا جو اچھی اچھی باتیں ہیں نا ان پر عمل کرو، مانوس کرنے کے لیے یہ انداز ہے۔ 3 جواب آپ کو میں نے عرض کر دیے۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون، سأصرف عن آیاتی، سأصرف کے نیچے مہر جباریت اور آیاتی کے نیچے تکوینی و تشریح، ان قریب میں پھیر دوں گا اپنی آیات سے، تکوینی آیات اور تشریحی آیات سے، کن لوگوں کو یتکبرون فی الارض، جو تکبر کرتے ہیں زمین میں بغیر الحق، نہ حق، جو تکبر کرتے ہیں میری آیتوں سے، یہ جو نشانیاں کائنات میں بکھری ہوئی ہیں ان پر غور نہیں کرتے، جو میں اللہ شریعت دے رہا ہوں شریعت کی آیتوں میں غور فکر نہیں کرتے، میں بھی سأصرف ان کو پھیر دوں گا، یعنی مہر جباریت ان پر لگا دوں گا۔ جو آیتوں میں غور فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، آکڑ کی وجہ سے میں اللہ ان کو محروم کر دوں گا، میں بھی مہر لگا دوں گا۔ ہاں ایک جملہ عرض کرتا ہوں یہاں پر، یا تکبرون پر۔ تکبر ایسی بیماری ہے جو انسان کو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی سے روک دیتی ہے۔ متکبر بندہ اللہ کا بھی حق ادا نہیں کرتا، مخلوق کا بھی حق ادا نہیں کرتا۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، مونا اللہ توفیق دے تو یہ اس آیت پر غور کرنا ذرا 1 منٹ کے لیے علیحدہ بیٹھ کر اس آیت پر۔ جو بندہ متکبر ہو اللہ اسے اپنی آیتوں کا فہم عطا نہیں کیا کرتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور جو بندہ یہ سمجھے کہ میں بڑی چیز ہوں، مجھے یکدم بات یاد آئی، پہلے ذہن میں ابھی آئی ہے 1 سیکنڈ میں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ کو اتنا بڑا یہ مقام کیسے مل گیا؟ پورے عالم اسلام کے قاضی القضات تھے، ہارون الرشید پوری اسلامی دنیا کا حکمران تھا، اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس کے چیف جسٹس تھے۔ پورے عالم اسلام، آدھی دنیا پر مسلمانوں کی اس وقت حکمرانی تھی، آدھی دنیا کے اندر جتنے بھی قاضی مقرر ہوتے تھے مختلف ملکوں میں، ان تمام کے قاضی القضات اور چیف جسٹس امام ابو یوسف تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ کسی نے پوچھا امام صاحب آپ کو اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا؟ بس ایک جملہ ہے، کاش کہ آپ اس کو یاد رکھیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ، میں جملہ سنایا کرتا ہوں عام محفلوں میں علماء کو، طلبہ ساتھیوں کو، ہائے ہائے کیا ہی عجیب لوگ تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے یہ اتنا بڑا بلند مقام کیسے ملا؟ جی فرمایا استفادہ میں شرم نہیں کیا۔ کیا معنی ہے اس کا؟ میاں صاحب توالے تو اچھی گل ہے، استفادہ میں کیا معنی؟ جی کسی سے فائدہ اٹھانا ہو نا، اب مجھے کوئی چیز نہیں آتی تو میں اپنے کسی ساتھی سے پوچھ لوں، طالب علم سے، کیا حرج ہے؟ کسی بڑے سے پوچھوں، چھوٹے سے پوچھ لوں، اس میں کیا حرج ہے؟ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حکیم الامت، فرماتے ہیں ہمارے جو استاد تھے حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب میں کیا کیا باتیں چھیڑوں، ٹائم ہی نہیں ہوتا اتنا۔ حضرت مولانا مملوک علی صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت گنگوئی اور حضرت نانوتوی مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ نانوتوی ان کے استاد تھے۔ مولانا مملوک علی صاحب اور مولانا مملوک علی صاحب کے بیٹے تھے مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی حضرت گنگوئی اور حضرت نانوتوی رحمہ اللہ ان کے وہ استاد زادے ہو گئے، استادوں کے بیٹے۔ تو یہ مدرس تھے مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے اندر صدر مدرس۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ لکھا ہے ہمارے استاد تھے، حضرت تھانوی نے ابتدا سے آخر تک ان کے پاس پڑھا۔ فرماتے تھے ہمارے جو استاد تھے حضرت نانوتوی یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ صدر مدرس دیوبند کے،
بڑے بڑے علماء کے استاد اور اگر سبق پڑھا رہے ہیں کوئی بات سمجھ نہیں آئی نا، کوئی شرم نہیں، کتاب اٹھائی اپنے شاگرد کے پاس چلے گئے، شاگرد مدرس ہے پڑھا رہا ہے، بیٹا یہ جگہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، طالب علم بیٹھے میں پڑھا رہا تھا، ذرا یہ جگہ تو مجھے سمجھا دو۔ شاگرد کو بڑی شرم آتی، انہوں نے نا مجھے بھائی بس نہیں سمجھ آ رہی، بھائی یہ مجھے بات بتاؤ۔ تو وہ شاگرد، استاد جی آپ نے ہمیں یہ بات پڑھائی تھی، دیکھا شاگرد کا ادب بھی دیکھیں، استاد جی آپ نے تو ہمیں اس مقام پر یہ بات پڑھ دیا، بس بیٹا بات ٹھیک ہے سمجھ آ گئی۔ پھر بھائی میں اس سے پوچھ آیا ہوں، مولوی صاحب سے فلاں کا نام لیا، ان سے پوچھ آیا ہوں تو انہوں نے مجھے سمجھائی، ہاں اب یہ آپ سمجھیں، اس کو کہتے ہیں استفادہ۔ اگر ایک دن مجھے ویسے کے ساتھی نے بتایا، پتہ نہیں کس ساتھی نے بتایا ہے، ہمارے استاد جو ہیں شیخ الصرف حضرت مولانا حفیظ الرحمان صاحب، سیدھا بڑے آدمی ہیں جی، ہمارے بچوں کے استاد ہیں اور بڑے مہربان ہیں، ان کا صاحبزادہ مولانا اسامہ صاحب میرے پاس دورے میں رہا ہے، تو بھائی استاد چلے گئے دوسرے استاد کے پاس مولانا حفیظ الرحمان صاحب، بھائی یہ جگہ یار مجھے بتاؤ یہ سمجھ نہیں آ رہی، وہ ساتھی بیٹھے ہیں، دیکھو اس کو کہتے ہیں مولانا استفادہ، کہ بندے کوئی چیز انسان ہے، بندہ کہے میں سارے علوم پر حاوی ہوں نا، آپ یقین کریں آج تک ایسی بات ہے میں نے کبھی میں نے استفادہ میں شرم نہیں کیا، اپنے اساتذہ سے پوچھتا ہوں، جو ہمارے ہم اثر ہیں ان سے پوچھتا ہوں، حتیٰ کہ جو ہمارے پاس دورے میں رہے ساتھی ان سے پوچھتا ہوں، بھئی یہ بات یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی، وہ کچھ آپ کو ہاں جی یہ بات ٹھیک ہے۔ حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ کا جملہ آدھا سنائے آدھا آگے سنیں، مولانا ثناء اللہ سنو جملہ، آپ کو اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ کہا استفادہ میں شرم نہیں کیا اور افادہ میں بخل نہیں کیا۔ افادہ مانا آگے فائدہ پہنچانا، دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں بخل نہیں کیا اور استفادہ میں شرم نہیں کیا۔ میں بھی افادہ میں بخل نہیں کرتا، الہ اور معبود کا فرق لکھواؤں گا، حوصلہ حوصلہ حوصلہ۔ تو یہ تکبر، یہ یا پورے قرآن میں ایسی آیت نہیں ہے، جو بندہ تکبر کرے نا، مجھے بہت کچھ آتا ہے، میں بڑی چیزوں، اللہ اس کو علم سے محروم رکھتا ہے، صرف اللہ آیتوں کا علم عطا نہیں کرتا۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر دیکھ لے وہ تمام نشانیاں نہیں ایمان لائیں گے اس کے ساتھ، اور اگر دیکھ لیں سبیل الرشد راستہ بھلائی کا، لا يتخذوه سبیلا نہیں بناتے اس کو راستہ، جو کام نہیں کرنا وہ کرتے ہیں، جو کرنا ہے وہ نہیں کرتے۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے مولانا سامنے لکھیں، تکبر سے فہم معکوس ہو جاتی ہے، عکس فہم معکوس ہو جاتی ہے، تکبر سے فہم معکوس ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ لکھے آگے، جو کام نہیں کرنا بندہ وہ کرتا ہے، اور جو کام کرنا ہے وہ نہیں کرتا۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر دیکھ لیں راستہ گمراہی کا بنا لیتے ہیں اس کو راستہ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، ثمرہ دنیاوی یہ محرومی ہدایت سے، ذَلِكَ مُشَارٌ إِلَيْهِ ہدایت سے محرومی اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، کذبوا کے نیچے بوجہ تکبر، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور تھے وہ ان آیتوں سے غفلت کرنے والے، آیات تشریعی سے بھی تکوینی آیات سے بھی غفلت کرنے والے، ان آیتوں کی حقیقت میں غور ہی نہیں کیا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، نمبر 1، نمبر 2 آخرت کی ملاقات کو، حبطت اعمالہم، برباد ہو گئے ان کے نیک اعمال، حل یجزون، نہیں بدلہ دیے جائیں گے مگر ان کاموں کا جو کیا کرتے تھے۔ وضو کر لیں پھر آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔